حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے ہوئے کسی نے ان کو پرچی بھیج دی۔ بخاری شریف سامنے رکھی ہوئی ہے، طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پرچی آئی۔ حضرت مدنی نے اس پرچی کو پڑھا تو اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت آپ اپنے باپ کے حلالی بیٹے نہیں ہیں، آپ اپنے باپ کے حلالی بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مدنی نے اس پرچی کو جب پڑھا تو حضرت مدنی کے چہرے پہ تو کوئی تاثر ظاہر نہیں ہوا، لیکن جب حضرت مدنی نے اس پرچی کو پڑھ کے طلباء کو سنایا اور فرمانے لگے بھئی یہ پرچی کسی طالب علم نے بھیجی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے حلالی بیٹے نہیں ہیں، تو جو ہی آپ نے پرچی پڑھ کے سنائی تو ایک دم سارے طلباء لال پیلے ہو گئے، غصے سے بھر گئے۔ حضرت مدنی فرمانے لگے بھئی غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص کو اگر میرے باپ اور میری ماں کے نکاح میں اشکال ہے تو آج بھی میری ماں اور میرے باپ کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، جس کو اشکال ہو میں اس کو ان گواہوں سے ملوا دوں گا۔ آپ بتائیے جتنی بردباری ہمارے اکابر میں تھی، آیا اتنی بردباری ہمارے اندر ہے؟ ایک شخص کہتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں جو ان کا حجرہ تھا اس میں روزانہ ان کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور پھر چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر تسبیح لے کر چشتی سلسلے کی جو 13 تسبیحات ہیں اس کا ذکر کرتے تھے، اور ذکر کرتے ہوئے رومال سامنے نکال کر رکھ لیتے تھے، آنسو بہتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اپنے آنسوؤں کو پونچھتے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے اندر جو جھانکا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آنسوؤں کو پونچھ رہے تھے اور روتے روتے فارسی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، چے بو دے کے دوزخ زمن پر شدے مگر دیگراں را رہائی شدے۔ اے اللہ اس میں کیا حرج ہے کہ آپ مجھے اتنا بڑا بنا دیں کہ آپ کی جہنم کو میں ہی بھر لوں، اپنے میرے نبی کے دوسرے امتیوں کو تو آپ جہنم سے نجات دے دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ صفات تھیں جو ہمارے اکابر کے اندر تھیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں کسی جلسے میں میری تقریر تھی، وہاں سے فارغ ہو کے میں دارالعلوم دیوبند آیا اور حضرت مدنی کے حجرے میں آ کے ٹھہرا۔ حضرت نے میرا بڑا اکرام کیا اور میں سو گیا۔ اچھا اللہ کی شان، میں تو سو گیا، اچانک مجھے رات کو دیر سے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، تو میں نے سمجھا کہ کوئی ہوگا خادم، کوئی لڑکا ہوگا، کوئی طالب علم ہوگا جو میری ٹانگیں دبا رہا ہوگا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ مجھے دباتا رہا، میں نے جو آنکھ کھول کے دیکھا تو وہ حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو میری ٹانگیں دبا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں ایک دم چونک کے اٹھا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے گناہ گار کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے نہیں شاہ صاحب، آپ بڑی مشکل سے بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ نے تقریر بھی کی ہے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، میں ویسے ہی فارغ تھا، مجھے کوئی کام تو تھا نہیں، تو میں نے کہا چلو آپ کی خدمت کر لوں اور آپ کی خدمت کا اجر کما لوں۔ اتنی تواضع اتنے بڑے آدمی کے اندر۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور ساتھ ایک خادم، ساتھ ایک حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ایک شخص ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب حضرت مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی چپل پکڑ لی اور بہت حضرت مدنی نے اصرار کیا لیکن انہوں نے چپل چھوڑی نہیں۔ چنانچہ حضرت مدنی نے کافی اصرار کے بعد جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہ کہتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے پہلے ہی مسجد سے نکل آئے، اور جب مسجد سے نکلے تو میری چپل کو بھی اٹھایا، اپنی چپل کو بھی اٹھایا اور میری چپل کو اپنے سر پہ اٹھا لیا، میری چپل کو اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ جب حضرت مدنی نے میری چپل کو اپنے سر پہ اٹھایا تو میں تو پریشان ہو گیا، تو میں بھاگا حضرت مدنی کے پاس آیا۔ میں نے کہا حضرت اللہ کے واسطے آپ کم از کم، آپ کو اگر میرا جوتا اٹھانا ہی ہے تو آپ کم از کم سر سے تو اتار لیں۔ تو حضرت مدنی فرمانے لگے پہلے وعدہ کرو کہ آج کے بعد حسین احمد کا جوتا نہیں اٹھاؤ گے۔ حضرت مدنی نے مجھ سے وعدہ لیا، اس کے بعد پھر میرے جوتے کو اپنے سر سے اتارا۔ ہم لوگ ایک دفعہ جماعت میں گئے ساؤتھ افریقہ، تو وہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بھی تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت بھی تھے، حضرت مولانا با یزید شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بات ہے 2006 کی۔ ہم ان کی زیارت کے لیے گئے
تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا حضرت مجھے حضرت مدنی سے عشق کے درجے میں محبت ہے، بڑی ان سے اللہ نے مجھے محبت عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے بڑی ہم سے محبت کی، مجھے اپنے سلسلے کی انہوں نے سند بھی دی۔ اور ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رات، اپنی مسجد میں تعلیم کر رہے تھے فضائل اعمال کی، تو وہ خود تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں نے آج رات کو آپ کو حضرت مدنی سے بیعت کروایا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو شجرہ تھا ان کا وہ بھی مجھے مرحمت فرمایا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ تو ویسے ہی کہتے ہیں نا اپنی زبان سے کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ناچیز ہوں، میں تو ذرے بے مقدار ہوں، اور میں تو لا شے ہوں، اور میں تو حقیر فقیر ہوں۔ لیکن فرمانے لگے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ ان کے زمانے میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا، نہ علمی لحاظ سے اور نہ ہی تصوف اور اللہ سے تعلق اور قربانی اور مجاہدے کے لحاظ سے، باوجود اس کے اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتے تھے کہ عام طور پر یہ شعر ان کی زبان پہ ہوتا تھا، یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی، لوگ مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ میں تو لوگوں میں سب سے زیادہ بدتر ہوں اگر مجھے اللہ نے معاف نہ کیا۔